السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا۔ ناظرین، کل ایک بار پھر تحریک انصاف کی قیادت اپنے کارکنوں کے ساتھ لاہور کی سڑکوں پر تھی۔ عمران خان مہنگائی کے خلاف 9 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ یاد رہے کہ چند روز پہلے دنیا نیوز یہ خبر بریک کر چکا تھا کہ عمران خان مہنگائی کے خلاف 9 نکاتی فارمولا پیش کرنے والے ہیں۔ یہ 9 نکات مہنگائی ختم کرنے کے لیے کتنے اہم ہیں، اس پر بات کریں گے، اور آخر کیا مہنگائی دھرنوں اور مظاہروں سے ہی ختم ہوگی؟ اپنے دور میں مہنگائی پر قابو نہ پانے والی پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے احتجاج کی حامی نکلی، اور مسلم لیگ نون پچھلے 5 سالوں میں جو مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے، خود سڑکوں پر نکلتی رہی ہے، لیکن آج پی ٹی آئی کے سڑکوں پر نکلنے سے خوفزدہ کیوں ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے دوسری جانب سندھ کے نئے بلدیاتی نظام کے خلاف کل ایم کیو ایم بھی کراچی کی سڑکوں پر تھی، کیونکہ ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ انہیں بلدیاتی انتخابات سے الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی باور کرایا ہے کہ اگر ایم کیو ایم نے انتخابات میں حصہ نہ لیا تو کوئی بھی جماعت حصہ نہیں لے سکے گی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑ رہے ہیں اور بلدیاتی آرڈیننس پر عدلیہ کے فیصلے کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اگر معاملہ عدالت میں ہے تو پھر سڑکوں پر آنے کا، ریلیاں نکالنے کا کیا کوئی جواز بنتا ہے؟ اس پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں کچھ ہم بات کریں گے سروں کی ملکہ ترنم نور جہان کے فن کی، جن کی آج 13ویں برسی منائی جائے گی، کچھ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے خبریں شیئر کریں گے کلاسز صاحب اور قائد صاحب۔ سب سے پہلے کلاسز صاحب سے لے لیتے ہیں خبریں۔ کلاسز صاحب کیا شیئر کریں گے آج آپ؟ جی شازیہ، ایک مین سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کچھ اس میں ایکسکلوسیو اس میں سٹف ہے، وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے کہ پاکستان کی مشہوری ہوتی جا رہی ہے دنیا بھر میں کہ یہ ملک کرائے پہ چلنے لگا ہے، ہر چیز یہاں پہ کرائے پہ آنے لگ گئی ہے۔ پہلے ہم نے بجلی گھر کرائے کے سنے، پھر ابھی ہم سن رہے ہیں کہ یہ کوریا سے منگوانے والے کرائے کے ریلوے انجن آ رہے ہیں، سعد رفیق صاحب لا رہے ہیں۔ اب ایک نیا منصوبہ آیا ہے سامنے، وہ ہے کرائے کے جہاز لے جا رہے ہیں۔ اچھا، $30 ملین کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ فکس کی گئی ہے کہ ایک طرف آپ جیسے آئی ایم ایف سے ابھی $55 کروڑ ہم نے لیے ہیں، تو ساتھ میں $30 لاکھ کے جہاز آنے والے تھے۔ وہ ڈیٹیل انسائڈ سٹوری بتائیں گے کہ جس اجلاس میں یہ اسحاق ڈار صاحب نے فیصلہ کیا، اس کے کوئی ڈاکومنٹس میرے ساتھ ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان اب ایک طرح کا کرائے پہ دے دیا گیا، ہر چیز کرائے کے آ رہی ہے۔ اور دوسری بڑی ہم خبر کئی دنوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹائم کی وجہ سے نہیں ہوتی، امید ہے آج کر لیں گے، وہ ہے جو سی ایس ایس کے ریزلٹس ہیں، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ 23 جو ہیں اس میں پی ایچ ڈی اور اس میں ایم فل ایسے ہیں جو فیل ہوئے ہیں، جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، ایم فل کر رکھی ہے، اور صرف بی اے پاس جو ہیں وہ آج کل سی ایس ایس کر رہے ہیں۔ ان کا کیا معیار رہے گا سی ایس ایس کو پاس کرنے کا، تحریری امتحان کو کرنے کا، اور فیوچر کی کس طرح کی بیوروکریسی آنے والی ہے، اور جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، کیا محض یہ بی اے پاس ان کو حل کر سکیں گے؟ اس پہ بات کریں گے آپ سے۔ ٹھیک ہے جی، قائد صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ شازیہ، ایک میں بجلی کے سیکٹر کی بات کروں گا، اس میں خاص طور پہ ایک اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے 500 ارب روپے کے لگ بھگ دیا تھا جو سرکولر ڈیٹ ہے، مگر اس میں ریسیویبلز کی ایک لسٹ آئی ہے جس میں پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں انہوں نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو تقریباً 325 ارب روپے ادا کرنے ہیں اور 120 ارب روپے ادا کرنے ہیں جو سرکاری ادارے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اتنا بڑا بیلون کیسے کر گیا یہ ڈیٹ؟ یہ اس کے ساتھ ہی ہم جوڑ کے دیکھیں گے کہ ایکسپرٹس کی ایک نئی اور بھی اوپینین آئی ہے کہ اگر ہم یہ جو پرانی ٹیکنالوجی ہے اس سے جان چھڑوا لیں اور جو ہم انرجی کنزرو کرنے کے طریقے اگر اختیار کریں تو ہم 5000 میگا واٹ 5 سالوں میں ان لاک کر سکتے ہیں ایگزسٹنگ سسٹم میں سے ہی۔ تو یہ کیا ہے سلسلہ، اس پہ بات کریں گے، اور پھر آج بلوچستان کا بھی ذکر کریں گے، اور اسی خبر کے ساتھ جڑی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بھی بات کروں گا، وہ بھی بیلون کا ہے، کوئی اچھی خبریں اکنامک محاذ پہ نہیں آ رہی، اور بلوچستان میں ہم حسب معمول بات کریں گے۔ ویسے تو 25/1 کے بعد اب تعلیم دینا سرکار کا جو ہے وہ فرض ہے بچوں کو، مگر معاملہ یہ ہے کہ 10,000 سیٹلمنٹس ایسی ہیں بلوچستان میں جہاں پہ کوئی سکول نہیں ہے، اور کیسے ایک کہانی ہے ایک نوجوان کی جو کہ وہاں سبزی بیچتا ہے کوئٹہ کی گلیوں میں، تو اسے اپنا بچہ پڑھانے کے لیے کیوں بھیجنا پڑتا ہے اسے ایک مدرسے میں، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل جو تحریک انصاف نے احتجاج کیا، 9 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ کل جماعت اسلامی منور حسن، شیخ رشید کل تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ کل جو مال روڈ پر ریلی نکالی گئی، کلاسر صاحب 9 نکاتی ایجنڈا جو پیش کیا گیا ہے، فارمولا جو پیش کیا گیا ہے مہنگائی کو ختم کرنے کا، کیا سمجھتے ہیں کتنا مؤثر ہے یہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے؟ یا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی جو انتخابات ہونے والے ہیں بیسیکلی دھرنا اس کے لیے کیا گیا تھا، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا مؤثر تھا کل کا احتجاج، کل کی ریلی؟
یہ ریلی تو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ریلی کتنی افیکٹو تھی یا نہیں تھی، جوش و خروش کیسے تھا، کیونکہ اب تک تو یہ جو بینچ مارک بن چکا تھا یہ کسی جلسے کی کامیابی کا، وہ تو ہم دیکھتے تھے مینار پاکستان بن چکا تھا کہ جو مینار پاکستان کو بھر لیتا تھا سمجھا جاتا تھا کہ وہی کامیاب ہے، زیادہ کراؤڈ کو پل کر کے لایا ہے. سو ان کا ناصر باغ تک جانا، مینار پاکستان سے ناصر باغ جانا، اس کی اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ریزننگ ہے، کیا کراؤڈ کو نہیں بھر سکتے تھے، مینار پاکستان پورا نہیں بھر سکتا تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ آپ ناصر باغ تک ہیں. جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں انڈین فلموں کا ہے کہ جو فلم پہلے تھی کہ 100 کروڑ کر لیتی تھی بزنس بہت بڑی بات ہو جاتی، اب ان انڈینز نے بھی اپنا بینچ مارک جو ہے وہ 200 کروڑ تک چلا گیا کہ بڑی فلم ہوا جو 200 کروڑ کر لے. تو لہٰذا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا بینچ مارک تھا وہ تو تھا مینار پاکستان. اب میں تو کیونکہ تھا نہیں، میں اب یہ کیمرے کی آنکھ سے پورا اب اس کو دیکھ نہیں سکتے. جلسہ نہیں تھا کلاسر صاحب، مینار پاکستان میں تو جلسہ ہوتا نا، انہوں نے اعلان ہی ریلی نکالنے کا کیا تھا، احتجاج مظاہرہ کرنے کا کیا تھا. اگر جلسے کا اعلان کرتے ریلی کی حد تک تو کامیاب تھا، اس میں کوئی شک نہیں. ریلی اگر انہوں نے کی ہے تو وہ کامیاب تھا، لیکن ہمیں پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی اس کو بڑا جلسہ کریں گے یا وٹ ایور. اب آتے ہیں اس پہ جو آپ نے بات کی ہے، جو نکات 9 نکات دیے ہیں، یہ وہ ٹیکسٹ بک اسٹائل ہے جو میرا خیال ہے آپ بھی 10 آپ سے پوچھے جائیں مہنگائی کیسے کرنی ہے، کم کرنی ہے، آپ بھی ہیں گے ایک آپ خود گھر چلاتے ہیں، آپ مجھے 10 نکات دے دیں گے. قاضی صاحب ماشاءاللہ اچھے خاصے ایکسپرٹ ہیں اکانومی پہ، یہ مجھے 20 نکات دے دیں گے. کیا ان میں سے کسی میں اتنی ہے کہ ڈویبل ہیں یا آپ کر سکتے ہیں؟ 30 لاکھ جو ٹیکس نیکسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نئے ٹیکس پیئرز ہونے چاہیے. قاضی صاحب تو یہ اب 20 دفعہ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ آپ کو نادرا نے بتا دیا تھا 30 لاکھ لوگ ہیں فلاں فلاں ہیں تو ان سے ٹیکس لے لیں. لے کون اور کیوں لے؟ جو بات یہ میرے کل پرسوں بھی ان سے کامران شاہد کے شو میں ہماری کل اچھی خاصی 2 دن ڈیبیٹ رہی ہے کہ یہ مہنگائی کون کر رہا ہے، یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ٹولز ہیں. اب کس سے مانگنے جا رہے ہیں کہ مہنگائی کو کم کریں؟ انہی کی شوگر ملز ہیں. کیا کل جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے 2-4 لوگ، ان کی شوگر ملز نہیں ہیں، ان کے بہت بڑے بگ بزنس ان کے نہیں ہیں. ابھی آنے والے ہیں ان کے ٹیکس ایسٹس انہوں نے جمع کروائے ہیں. یہ 15 دسمبر کو لاسٹ ڈیٹ تھی 16 کو. ابھی انہوں نے ٹیکس ایسٹ اپنے جمع کروائے ہیں. ذرا ان کے ایسٹ دیکھیے، آپ دیکھیے گا، اور پلس ان کا ٹیکس دیکھیے گا. یہ پیٹرول یہ بیچتے ہیں، یہ ان کے بزنسز ہیں. CNG ان کی ہے، ایئر لائنز ان کی ہیں. اس کے بعد شوگر ملیں انہوں نے لگا کے رکھی ہیں. دودھ دہی کا کاروبار ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. یہ مرغیاں یہ بیچتے ہیں، انڈے کا ریٹ یہ طے کرتے ہیں. تو کیا رہ گیا جو چیز یہ خود طے نہیں کرتے اور عوام کے پیسوں سے ان کی تمام اپنی لیونگ جو ہے. یہ منسٹر شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں، یہ بجلی کا بل یہ نہیں دیتے، یہ آپ کو یہ پیٹرول کے یہ گاڑیوں کا بل نہیں دیتے، ٹیلی فون کا ان کا کوئی بل نہیں ہے، ان کو سرکاری رہائشیں ان کو فری ملی ہوئی ہیں، ان کا ٹریول ان کا فری ہے، ان کا TADA فری ہے، ان کی تنخواہیں فری ہیں. ان پہ تو مہنگائی کا اثر ہی نہیں ہونا. آپ اور میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو نکات بتاتے رہیں گے کہ یہ 9 نکات ہیں، اس کا قاضی صاحب 20 نکات دیں گے، آپ ہو سکتے 14 نکات دے دیں گے، یہ لے مہنگائی ختم ہوگی. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس پر کس حد تک ہو سکتا ہے؟ قاضی صاحب کلاس صاحب نے تو کہہ دیا، تو یہ تو لیکن میں آپ کو پہلے سمپل سے ارتھمیٹک کر لیتے ہیں. کلاس صاحب اس ملک میں ابھی گروتھ ریٹ 2-2.5% چل رہا ہے. بلیک اکانومی کا گروتھ ریٹ 9 سے 10% چل رہا ہے اور 65 برسوں سے چل رہا ہے. اب آپ غور کریں جن لوگوں کی طرف اور جن کارٹلز کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اگر ان کی ویلتھ کی گروتھ ہم دیکھیں تو وہ فینومینا وہ یعنی فیبولس ہے کہ یعنی اتنی زیادہ ہے کہ ہم دنیا میں. اچھا، اب جو عام آدمی ہے وہ اس کی جو زندگی ہے وہ ہر روز انفلیشن کی وجہ سے، نوٹ چھاپنے کی وجہ سے یا جو بھی وجوہات ہیں، اس کی جو فکسڈ آمدنی ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جی یہ کہانی بڑی دنوں سے سن رہے ہیں. یہاں پیپلز پارٹی نے بھی آ کے ٹیکس لگانا تھا 32 لاکھ لوگوں پہ، وہ اس نے نہیں لگایا. 750 ارب روپے کی انہوں نے چھوٹ دے دی بگ بزنس ہاؤسز جو تھے. یہ آئے، ان پہ امید تھی یہ 32 لاکھ لوگوں کی ان کے پاس لسٹ موجود ہے کہ ٹیکس لگائیں. دیکھیں نا، ہم ان کے سسٹم میں رہنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ لوگ یہی نہ سمجھے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سارا چھابا تو نہیں الٹنا پڑے گا اس ذلت سے نکلنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات یہ تھی جی بجلی کا معاملہ بھی ہم ٹھیک کر دیں. ہر حکومت بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جو ہم آرگومنٹ دیتے ہیں نا، اٹ از نیدر ڈیموکریسی نتھنگ ٹو ڈو ود آمریت اور ڈیموکریسی. ایک اکنامک ڈکٹیٹرشپ ہے جو کنٹینیو کرتی ہے، کبھی ایک گاب میں کبھی دوسرے گاب میں. مجھے بریک لینے ناظرین، کیسے بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. تو کاڑا سے کالر ہے محمد حسین. ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. میں محمد حسین بول رہا ہوں جی اوکاڑا سے. جی. گزارش یہ ہے کہ جو
बाजार की महंगाई है ना, उसको तो बंदा चलो किसी तरह ना किसी तरह मेंटेन करे। अब ये वापडा का ही महकमा है। अब अगर मेरा बिल जो है ना, मेरा यूनिट आता है 198 यूनिट आते हैं, तो वापडा तकरीबन मेरा ख्याल कोई घर उकाड़ा पाकिस्तान में नहीं छोड़ता होगा जहाँ 50 यूनिट एक्स्ट्रा डाल के और उसको 200 से ज्यादा करके उसके ऊपर जो है ना वो अखराजात बढ़ा देते हैं। जी ठीक है, ये भी एक महंगाई की वजह है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन आपका। अच्छा क्लासर साहब, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें मुख्तलिफ शोज में बड़ा सपोर्ट करती नजर आई पीटीआई के एहतजाज को, बड़ी हामी निकली। बिलावल को भी हमने देखा, उन्होंने भी ट्वीट किया जिस तरह वो हामी निकले एहतजाज के। अपने दौर में तो उन्हें कभी रियलाइज नहीं हुआ कि हम आवाम का कितना खून चूस रहे हैं, तो ये कल उनका क्या कौन सा चेहरा सामने आया? मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि बिलावल बड़ा ही वेरी डिसेंट गए, बाज दफा अच्छी गुफ्तगू भी करता है, बाज दफा उनके ट्वीट बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, बाज दफा गालियां भी देते हैं, जैसे अनवर बेग साहब के केस में हमने देखा। बच्चा है भी, उनका मिजाज ऐसे है, या तो वो इस मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं है या कभी यहाँ पे रहे नहीं है, रही हैं तो उनके इर्द गिर्द जो क्राउड उनका, आपको पता है हर लीडर के इर्द गिर्द जमा हो जाता है, जो क्राउड उनके गिर्द जमा है, कभी उनको देखें कि किस तरह का उनकी कंपनी है। तो एक चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही, इनके दौर में जितनी लुटमार पीपल्स पार्टी के आखिरी दिनों में की गई, किसी वक्त ये मेहरबानी फरमाएं उन दिनों के अखबारात पढ़ लें, अखबारात नहीं तो मुझे अगर हुक्म फरमाएं तो मैं उनको एक पूरी समरी बना के दे दूं कि ये महंगाई के रीजन जो हैं इनका कुछ ताल्लुक इनके दौर से भी है। इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने पैसे ये बांटे हैं, एक तरफ तो हम जा रहे थे यहाँ पे पैसे ये लोन लेने जा रहे थे, IMF से लोन ले रहे हैं और चीजें, अभी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बताएं कि काजी साहब ट्रेड डेफिसिट जो है ये कितने बुरे तरीके से बढ़ा है। इन्होंने चंद यहाँ बिलियनरी पैदा करके गई है पीपल्स पार्टी, और जो हमारा खून चूसते रहे अभी चूसेंगे, इसलिए खामोश बैठे हुए हैं। ये वो कहते हैं ना, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस, ये इसलिए थोड़ा सा ये हुकूमत के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। इनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन खुलने चाहिए थे, जो नवाज शरीफ साहब ने नहीं खोले, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं करती ये चीज कि आप इन लोगों को अकाउंटेबल करें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और उनकी कंपनी के अपने नए इतने बहुत सारे स्कैंडल आ गए हैं, चीजें आ गई कि लोग अब पीपल्स पार्टी को भूल गए। डॉक्टर आसिम की मिसाल दे दूं, हमने PMDC की बात की कि PMDC का जो हशर हुआ, अभी यहाँ पे फेडरल जो आपका एक ही कॉलेज था, यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट था, वो बंद हो गया यहाँ पे, और सैकड़ों स्टूडेंट अब वो पार्लियामेंट के बाहर आ गए और वो कहते हमारा फ्यूचर हमारा तबाह करके रख दिया है। ये डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को दाद न मिलनी चाहिए। ऐसे हमने देखा डॉक्टर आसिम ने आखिरी दिन जाके CNG के 70 लाइसेंसेस जारी करवाए और मुल्क में CNG नहीं थी, गैस नहीं थी। मतलब ये तो सिर्फ आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग में बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने LNG के ठेकों में माल खाया है, इन्होंने वहां पे लूट मार की है। इसमें ये सलीम मांडीवाला साहब, लास्टली बात लंबी हो गई, सलीम मांडीवाला साहब बैठे हुए हैं सेनेट में, वहां पे ये डिबेट होती है, वहां पे तकरीरें होती हैं, उनमें जरूरत नहीं होती कि वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि मसूफ के अपने बहुत सारे स्केल्टन्स हैं। तो सियासतदान कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम लोग कारोबार नहीं कर सकते, उन्हें भी तो हक है कारोबार करने का, वो लोग ये कहते हैं। कारोबार वो जरूर करें। मैं इसका जवाब देता हूँ। क्लासरा साहब, मैंने रात को सारी बात आपकी सुनी है और मैं बड़े गौर से प्रोग्राम देख रहा था जब आपका, तो और वो मैंने असद कैसर साहब की भी बात सुनी। बात यह है कि कारोबार को कारोबार समझ के करें, जब सियासत को कारोबार करके समझें। और फिर कल जो आबद शेर अली आपके जवाब में कह रहे थे कि जी अगर तो कोई पॉलिटिशियन जो है अपनी पॉलिटिकल जो हैसियत है उसको इस्तेमाल करता है, तो भाई ये कितनी दफा बताएं, लोन है तो इन्हें मिलने हैं, हमें नहीं मिलने। वो जो 3.5 लाख या 35 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, देखेंगे चलें उनमें से किसी को मिल जाएगा। तो बाकी तो सारी, अभी आपने थोड़ी देर बात की, पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं। क्लासर साहब, ये उस दुनिया में रहते हैं, एक और दुनिया है जिसमें इलाज नहीं है, जिसमें रोजगार नहीं है, जिसमें जो है वो जिंदगी एक अजाब है, तो और वो और दुनिया है। तो जब तक इन दो दुनियाओं में रिश्ता नहीं बनता, प्रॉब्लम क्या है, लीडरशिप की जो डिस्कनेक्ट की हम बात करते हैं, उन्हें उस दर्द का एहसास नहीं है कि एक आदमी का बच्चा जो काबिल इलाज मर्ज से उसके सामने मर जाता है, उसकी तकलीफ क्या होती है, ये नहीं पता चलता इनको। तो जब ये किसी और दुनिया में रहते हैं, इनके मसाइल ही कोई और होते हैं, तो फिर जाहिर है यही होगा जो हो रहा है। जी क्लासी साहब, आपने कमेंट करना था सियासतदानों की, तो इसमें आपने जो बात की ना कि सियासतदान कारोबार करना चाहिए, बिल्कुल करें, कौन रोकता है। उसके मुकाबले टैक्स ये कितना दे रहे हैं, ये जरा भी एसेट आएंगे आपको हंसी आएगी। मैंने उस दिन भी कहा था काशिफ अब्बासी के शो, बल्कि हम तीनों बैठे हुए, हमारी सैलरी से टैक्स कटता है। मैं शर्तिया कह रहा हूं कि हम तीनों का टैक्स जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 50-60 पार्लियामेंटेरियन से हम ज्यादा टैक्स दे रहे होंगे। मैं आपको बिल्कुल उसके साथ कह रहा हूं, बड़े यकीन और उसके साथ बात कर रहा हूं। असल में बात यह, जैसे काशिफ साहब कह रहे हैं कि ना ये लोग बिजली के बिल देते हैं, ना जैसे मैंने कहा ये टैक्सेस देते हैं, गाड़ियां इनकी फ्री हैं, प्रोटोकॉल इनके फ्री हैं, सिक्योरिटी इनके साथ लगी हुई है, इनकी बिजली और अनलिमिटेड टेलीफोन कॉल्स हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करें वो फ्री है, इनकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करें वो फ्री के साथ में स्टाफ जाएगा वो फ्री है, रिश्तेदार हैं वो फ्री है, मेडिकल इनके बिल्स हैं यहाँ पार्लियामेंट में वो फ्री हैं। तो ये तो कारोबार है। और फिर जैसे काजी साहब कह रहे हैं
میں آپ کو نام بتانا شروع کر دوں، کل بھی میں نے بات کی، فہمیدہ مرزا صاحبہ وہ 87 کروڑ پہ معاف کرا کے گئی ہیں. یہ تو بزنس ہے ان کا، یہ تو پروٹیکشن چاہتے ہیں. ایسے یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، جی آگے بڑھیں. ابھی ڈپٹی اسپیکر آئے تھے ایک مسعود بڑے پسماندہ علاقے سے، جاتے جاتے اپنا پیٹرول پمپ لگا گئے یہاں پہ. یہ چھوٹی سی بات ہے. ایک صاحب تھے یہاں پلازا لے کے گئے ہیں، ہو از ہو ایل پی جی کے کوٹے یہ لیتے ہیں. مطلب کیا چیز رہے گی جس پہ ہمیں کہتے ہیں ہم فیئر کاروبار کر رہے ہیں. یہ بات وہ کر رہے تھے. اچھا پھر کیا کرتے ہیں جو اپنے کمپٹیٹرز ہیں، ہلا دودھ یہ لاہور میں ہلا دودھ تھا، ڈاکٹر ظفر الطاف اور ان کی ٹیم پہ 15 لوگوں پہ انہوں نے پرچے کروا کے بند کروا دیا. وہ 4 لاکھ گیلن دودھ فراہم کر رہے تھے لاہور کو، وہاں پہ 40-50 روپے پر یہ کلو مل رہا تھا اور یہ 70-80 روپے بیچ رہے تھے. انہوں نے کہا جی مارکیٹ میں یہ کون ہے جو 100 روپے کا ہو گیا، 90 روپے کا. اس کو بند کروا دیا. ہلا دودھ کو انہوں نے پریکٹیکلی بند کروا کے رکھ دیا. 4 لاکھ وہ گیلن ڈیلی وہ پرووائڈ کرتے لاہور میں 50-60 روپے پہ. اب یہ 100 روپے پہ خود بیچ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں بتائیں اگر ہم دودھ دہی کا کاروبار کرتے تو آپ کو کیا اعتراض ہے. بھائی آپ اپنے جو یہ کمپٹیٹرز ہیں ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں. آپ کا یہ کام ہے مرغیاں انڈے دودھ دہی بیچیں. اب آپ صحیح آگے بڑھتے ہیں. قائد صاحب ایم کیو ایم کہتی ہے الیکشن میں ہم نہیں تو کوئی نہیں. جب ایک معاملہ عدالت میں ہوتا ہے، وہ عدالت میں اس معاملے کو لے کے جا چکے ہیں بلدیاتی آرڈیننس کے خلاف، تو پھر وہ سڑکوں پر کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس میں یہ جو تقریباً فائنانشیل جو ہوں گے نا اختیارات جو سیٹ اپ سندھ کا ہے وہ تو ہوں گے صوبے کی حکومت کے پاس ہی. تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا. اور یہ پیپلز پارٹی اپنا میئر بنانا چاہتی ہے. ان کا خیال ہے کہ ایک نمائشی قسم کا جو ہوگا. مسئلہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں جتنی لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسٹوری کی، کوئی کنکریٹ ایک بات بھی سامنے آئی ہے کہ مہنگائی کیسے ختم کریں گے؟ ٹھیک ہے، کوئی ہمیں بتایا ہو نا. یہ ساری وہ جس طرح وہ کہہ رہے زبانی جمع تفریق تھی. اسی طریقے سے اگر آپ کراچی کی سیاست دیکھیں، یہ ساری پارٹیز وہاں کتنے عرصے کی بیٹھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ روز لڑتے ہیں، روز آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہر سیٹ اپ کا یہ حصہ بھی ہوتے ہیں اور یہ حصہ نہیں بھی ہوتے. اور اب یہ ہے جی کہ ان سے یہ سیٹل نہیں ہو رہا. اس کی یہی وجہ ہے کہ کراچی بنیادی طور پہ معیشت کا ہب ہے. بہت بڑی تقریباً 70% معیشت وہاں پہ آپ کی. لہذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں جس طرح کہ ہم سیاست کی باتیں یہاں کر رہے ہیں کہ سیاست کیسے کھیل بن گیا ہے اس طرح دولت کا اور اس طرح وہ اس پہ ان کی ٹگ آف وار ہے. لیکن پیپلز پارٹی بھی ایڈامنٹ ہے اور یہ چلتا رہے. یہ لڑتے بھی رہیں گے، یہ ساتھ بیٹھے بھی رہیں گے اور جب تک عوام دور ہیں مایوس ہیں. اس معاملے پر ایم کیو ایم ڈٹی ہوئی ہے. وہ تو بہت سے معاملوں میں اور بھی ڈٹی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ریلیونس، کیا کسی صوبے کی کسی جگہ کی سیاست کی کوئی ریلیونس رہ گئی ہے عوام کی زندگی سے؟ کراچی میں جو زندگی عوام کی جیرن ہو چکی ہے، ہم ان تینوں پارٹیوں سے یہ سوال کرتے ہیں آپ نہیں ریسپانسبل تو کون ریسپانسبل ہے؟ تو یہ آپ بھی لڑتے رہیں، نیچے بتے والے بھی لڑتے رہیں گے، یہ کھیل چلتا رہے گا. لیکن لوگوں کو جتنے بھلے کلاس صاحب اعتراضات ہو، لیکن مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی کے لوگ مانتے ہیں کہ بڑا کام ہوا، لوگوں کو بڑی سہولیات ملی، لوگوں کو نوکریاں بھی ملی، لوگ بڑے خوش تھے. شاید بات یہ ہے کہ یہ بلدیاتی نظام جو میں کہتا ہوں انہوں نے اس کو ٹوتھ لیس کر دیا. یہ پنجاب میں جو آ رہا ہے یا دوسرے صوبوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے وہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈی ایم جی مافیا اس ملک میں، یہ ملک کو نہیں چلنے دے گا. اسی ڈی ایم جی مافیا نے ان کو خراب کیا. حالانکہ جناب مشرف کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کنسپٹ بہت اعلیٰ تھا، اس کو فالو کیا جانا چاہیے تھا. اس میں غلطیاں تھیں، امپروو کرتے. ہمیں اعتراض دیا کہ کرپشن ہو رہی تھی. بھائی اس میں ہو رہی، تم لوگ کرپشن نہیں کرتے. آپ لوگوں نے تھوڑا لوٹ کھایا ہے. 250 روپیہ آپ نے یہاں پہ وہ لون رائٹ آف کرا. نیب چیئرمین نے جو کہا تھا 10-12 روپے کی روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے، وہ کون کر رہا تھا؟ یہی لوگ کر رہے تھے. یہ کون سے بڑے ایماندار تھے کہ وہاں پہ ناظم بڑے کرپٹ ہو گئے تھے؟ سسٹم کو بہتر کرتے. آپ دیکھیں گے کہ اگر پاکستان میں کبھی ترقی ہوئی، جو مجھے نیئر فیوچر میں تو نہیں لگ رہی، وہ اسی بلدیاتی نظام کے ذریعے ہوگی، اسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ذریعے ہوگی. آپ کو لانا پڑے گا. اس کے ایم کیو ایم کو کچھ بھی تنقید کریں، ہم کرتے رہیں گے، لیکن ایم کیو ایم کا یہ سٹینس ٹھیک ہے. ایک عامر کے دور کو اس لحاظ سے ہم بہتر کہہ سکتے ہیں. ایک عامر کے دور میں یہ تبدیلی آئی، وہ اس حصے کو بہتر کہہ سکتے ہیں. کلاسا صاحب انہوں نے یقیناً کام کیا. اگر کراچی کے لوگ میرے تو بڑا سمپل سا ایک اس پہ فارمولہ ہے کامنٹ کرنے کا. اگر کراچی کے لوگ فیل کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں کام ہوا ہے، اچھا کام ہوا ہے، تو ٹھیک ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان پہ بیٹھ کے اعتراضات کرنے والے؟ اسی طرح پنجاب میں اگر اچھا کام کر رہے ہیں سپوزلی، ٹھیک ہے، فیئر انف اگر لوگ ان سے خوش ہیں. چاہے ایک چیز ضرور ہوگی جو میں نے دیکھی ہے پچھلے ادوار میں، چاہے ان کا نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا رہا ہو یا وہاں کراچی میں، کہ پیسے کی کنسنٹریشن جو ہے وہ لاہور کراچی میں ہوئی ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ پیسے کا رخ اب دیہاتوں کی طرف کریں تاکہ دیہاتوں سے جو مائگریشن ہو رہی ہے ٹوارڈز آپ کے سٹیز میں ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے 150 ارب آپ نے لاہور پہ تھوپ دیا 6 مہینے میں. انہوں نے کراچی پہ لگا دیا. باقی ملک کے نہ آپ کو بجٹ کا پتہ ہے، نہ پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگز ہوتی ہیں. 700 ارب روپیہ میں بار بار میں جب پڑھتا ہوں 700 ارب روپیہ پنجاب کو مل رہا ہے اس سال.
हमें नहीं पता कि चकवाल को क्या मिलेगा, लइये को क्या मिलेगा, उसके बाद सियालकोट को क्या मिलेगा, फैसलाबाद, ये किसी को कोई पता नहीं। आखिर में पता चलेगा सारा पैसा लाहौर में लग गया। तो आप बड़े शहरों को जरूर डेवलप करें, लेकिन साथ साथ इसका रुख जो है देहातों की तरफ भी करें पैसे। साहब अच्छे काम तो हुए होंगे, लेकिन बड़े मुद्दत से ढूंढने पड़ेंगे अच्छे काम। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम खबरें हैं, ख्लासा साहब और काई साहब की एक्सक्लूसिव खबरें, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लास साहब आपकी तरफ आती हूँ, अपनी अहम खबरें शेयर कीजिए हमारे साथ। शाजिया, मैं अहम अपनी एक का जो खबर मैंने अभी शेयर करनी उस पर आता हूँ, लेकिन आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। टर्किश प्राइम मिनिस्टर है वो लाहौर पहुंचे हैं। जी जी। आमिर मतीन साहब इंतहाई सीजनड हमारे जर्नलिस्ट हैं, आंख रखते हैं इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट से। उनको जरा उनसे पूछते हैं कि वो इस विजिट को कैसे देख रहे हैं, टर्किश प्राइम मिनिस्टर के लाहौर में आने का। आमिर साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी रऊफ, मैं बिल्कुल साथ हूँ आपके। तो बताएंगे जरा आमिर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है टर्किश हैं, वो सीधे लाहौर लैंड किया है, क्या इसके पीछे कोई इनसाइड इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कुछ आप शेयर करेंगे हमारे साथ? रऊफ, वैसे तो हमारे तुर्की के साथ बहुत तारीखी ताल्लुकात हैं और हमारे यहाँ भी तुर्की के मुताबिक बड़े अच्छे ख्यालात हैं, और तुर्की में भी जाएं तो पाकिस्तानियों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। मगर ये रिसेंटली बहुत ज्यादा ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, जो हमारा रवायती तौर पे ईरान, सऊदी अरेबिया और अमरीका की तरफ जो झुकाव रहता था, ये बड़ा रिसेंटली एक मॉडल, टर्किश मॉडल दोबारा बड़ा पॉपुलर हो गया है, और लोग मजाक में ये भी कहना शुरू हो गए यहाँ पे मेरा सुल्तान मॉडल, जो कि हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हमारे यहाँ टर्की का बहुत ज्यादा आ गया है। पर इसमें दो तीन चीजें अहम है। एक तो ये है कि ऑफकोर्स हमारे यहाँ आपको पता है पिछले इलेक्शन में लाहौर में मेट्रो बस बनाई गई, तो उसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी उसका असर आया, और अभी काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि टर्की करने जा रहा है। ये तो है अच्छी बात, पर इसमें दो तीन अहम बातें हैं। वो ये है कि ये टर्की और पंजाब के दरमियान हो रहा है, ये टर्की और पाकिस्तान से ज्यादा एक सूबे के साथ हो रहा है। और अभी हाल ही में भी आपने देखा कि ये इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब का मामला हो रहा है। उससे फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है हमारी, ये सूबाई उसके अंदर जब किसी बाहर अब मुल्क के साथ करते हैं, तो कल फॉर एग्जाम्पल अगर कोयटा ईरानियन सदर को बुला ले, या फॉर एग्जाम्पल सिंध वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बुला लें, या पख्तूनख्वा वाले जो है अफगानिस्तान के सदर को बुला लें, तो वो एक बड़ा अजीब हो जाता है कि इसके अंदर एक लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आप बिल्कुल जो है एक नेशनल फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक तो ये है। दूसरा, इसके अंदर लोग जो इंटरेस्टिंग पहलू एक देख रहे हैं, जिसका मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर आपको पता है कि टर्किश मॉडल में रिसेंटली उनके यहाँ भी हमारी तरह दो तीन माशाल्लाह लगते रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है, इस पर शायद अच्छी बात ही होगी। मगर अभी हाल ही में आपको पता है उनके यहाँ 30-40 जर्नैल जो है ना उन्होंने अंदर कर दिए ट्रायल करके। तो हमारे यहाँ भी इस वक्त चूंकि आपको पता है ये मुशर्रफ वाला केस एक चल रहा है, तो यहाँ इस्लामाबाद में बड़ा लोग इससे गौर कर रहे हैं कि ये मेरा सुल्तान मॉडल में ये हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो बुरी बात शायद नहीं होगी, मगर इसका करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसके कुछ चंद इस तरह के पहलू हैं जिसके ऊपर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमिर साहब, आपने बताया कि अगर टर्किश रिवायात हैं, उन्होंने जर्नैलों को भी जेल में किया है। कुछ एक दो चीजें हम नहीं सीख पा रहे। अभी भी उनके 2-3 मिनिस्टर्स से जिनके बच्चों को उन्होंने फ्रॉड्स पे, करप्शन पे उन्होंने पकड़ लिया, पुलिस में ट्रायल कर रहे हैं, जो अच्छी चीज हमने वहां पे देखी है। और दूसरा उनकी गुड गवर्नेंस है, बलदियाती इदारों के जरिए मौजूदा जो ये टर्किश लीडरशिप है ये ऊपर आई है। तो ये तो चीजें हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। ना यहाँ बड़े लोगों के बच्चे पकड़े जाते हैं, ना यहाँ पे गुड गवर्नेंस हम लोकल लेवल पे जाकर बलदियाती इंतखाबात के जरिए करना चाहते हैं। तो ये कौन सा मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं हम अपने फायदे की चीजें अडॉप्ट करते हैं ख्लासा साहब? नहीं, कोई अच्छी चीजें वहाँ की जो अपनाई जाएं तो बहुत अच्छी। मैंने पहले ही कहा कि ये टर्की के साथ हमारे हमेशा ताल्लुकात रहे हैं और बड़ी अच्छी गुडविल है, इसमें कोई बुराई कोई नहीं है। मगर वैसे ये जो आप वाकया पर्टिकुलर करप्शन वाला बता रहे हैं, इसमें ये उनकी अदालतों ने, वहाँ के सिस्टम ने ये वजीरों के लोगों को, बच्चों को अंदर किया है। टर्किश गवर्नमेंट को उससे बहुत सख्त प्रॉब्लम हो रही है। जो मौजूदा इस वक्त वजीर आजम है, उन्होंने बहुत खौफनाक तरीके से रिएक्ट किया है। तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह का पैरेलल है कि ये जो फैसले हो रहे हैं या लोगों को कुछ को पकड़ा जा रहा है, तो वो अदालतों के जरिए हो रहा है। अभी भी हमारे सियासतदान असिस्ट कर रहे हैं।
تو آج کل یہ ہماری عاطف متین یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشو تھا پچھلے دنوں میں وہاں بہت بڑی موومنٹ تھی اور ایک بڑا اسکیئر تھا جس کو توڑ کے وہ پلازا بنا رہے تھے، تو وہ ان کے داماد کے پاس ہی تھا، اس کا بھی ٹھیکہ اس حوالے سے ہے کوئی انپٹ آپ کے پاس؟ جی میرا نام ویسے عامر متین ہے، چھوٹے بھائی ہے، وہ اصل میں دونوں میں بھول جاتا ہوں، دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ جی عاطف متین بھی ہے، عاطف متین بھی ہے میرے بھائی صاحب بھی، تو اس لیے کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہماری اور ان کی پالیٹکس میں آج کل عجیب سملیرٹی آتی جا رہی ہے، اور کیونکہ ہمارے یہاں ترکی ڈرامے آج کل بہت دیکھے جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے اس پہ کلچرلی بھی بڑے انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادھر بھی جو ہے نا یہ ہمارے یہاں بھی یہ دامادوں کے بچوں کے بچیوں کے قصے جو ہے نا چونکہ ایک عجیب گٹمٹ ہو گئی ہے کہ پالیٹکس اور کاروبار مل گئے ہیں دنیا بھر میں۔ اس طرح کا میں یہ روف کلاسرا ان کو سن رہا تھا، آگے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جناب اس کو سیپریٹ کریں آپ اپنی سیاست کو اور اپنے کاروبار کو۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا کلیئرلی، جس طرح آگے بھی آپ بات شاید کر رہے تھے کہ انڈے اور مرغیاں بھی چل رہی ہیں، پر باقی چینی بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور پالیسی میکرز بھی یہی لوگ ہیں۔ تو ان کے یہاں اور ہمارے یہاں خیر ان کے یہاں سسٹم ہمارے سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس پہ ریئیکٹ کیا بہت زیادہ جاتا ہے اور انسٹیٹیوشنز بہت اسٹرانگ ہیں، مگر کافی ہماری اور ان کی نا ملی جلی چیزیں ہونے لگ پڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لاسٹلی عامر صاحب، یہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے ترکی میں خود بھی گیا تھا، اس وزٹ کو میں نے کور کیا جس میں پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، شہباز شریف صاحب تھے۔ جو مجھے فیل ہوا ہے، اب ہم نے دیکھا، آپ نے کہا کہ وہاں پہ آ رہے ٹرکش ڈرامے آ رہے ہیں، بالکل آ رہے ہیں، بڑے پاپولر ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، بلکہ مجھے بھی گھر پہ ٹائم نہیں ملتا ٹی وی دیکھنے کا، نہیں ڈراموں کی میرا سلطان آج کل لوگوں کو جو ہے نا اس کا جادو چڑھا ہوا ہے، زیادہ پسند۔ اچھا دوسرا، اس کے بعد بات ڈراموں تک نہیں رہی، جیسے آپ نے کہا میٹرو آ گیا، فیئر انف اس میں اچھے آ گئے، کچھ یہاں پہ موٹر وے وغیرہ بنائیں گے، اب جہاز بھی لیز پہ لیے جا رہے ہیں، جو میں تھوڑی دیر میں سٹوری بھی کرنے والا ہوں کہ جہاز بھی لیز پہ لیا جائے۔ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، ہم تو ان کے کلائنٹ ہیں، ہم بزنس نہیں کر رہے، ٹریڈ نہیں کر رہے، ہم ان کو منڈی دے رہے ہیں، کلائنٹ ہیں، پیسہ دیں گے، وہ آ کے یہاں پہ ہمیں چیزیں دیں گے۔ کلاسرا صاحب ہم منڈی ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں دونوں ملکوں میں جو تجارت ہو رہی ہے اس کے بھی مجھے ایگزیکٹ فگرز تو نہیں یاد، بٹ ٹریڈ امبیلنس بہت زیادہ ہے، زیادہ تر چیزیں وہ ہمیں دے رہے ہیں، وہی یہاں آ کے ٹھیک کر رہے ہیں، اس میں ہم ان کے لیے کچھ ایسا، نہ ہی ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، نہ ہی ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی یا مین پاور ہے کہ وہ جہاں جائے۔ تو یہ ساری جو ہو رہی ہے بڑا ون سائڈڈ ہے، اس کے اندر خیر میں پھر بار کہوں گا کہ کوئی اس میں اتنی برائی نہیں ہے کہ ہم بجائے ملکوں سے لے کے ہمارے روایتی طور پہ ترکی کے ساتھ ہمیشہ تعلقات رہے ہیں، اور یہ ایک وہ ملک ہے جہاں پہ جائیں تو پاکستانیوں کی میرا خیال دنیا بھر میں سب سے زیادہ عزت ترکی میں ہی ہوتی ہے۔ اس میں مثبت بات بھی ہے، مگر ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک صوبے کے نہیں ہونے چاہیے اور ایک خاندان کے نہیں ہونے چاہیے۔ کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ میاں نواز شریف اور اردگان کے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر، بہت شکریہ، وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے مزید ڈیٹیل ضرور لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی، کسب کیسے بچائی جا سکتی ہے 5000 میگا واٹ تک بجلی؟ یہ تو کچھ دن ایک جہاں پہ ہوا کوئی کانفرنس وغیرہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ جو ان ایفیشنسی کو ہم دور کر لیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہاں جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی بوسیدہ ہے اس کی بھی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو ہم 5000 میگا واٹ جو ہے وہ 5 سالوں میں صرف ان لاک کر سکتے ہیں اگر اپنی ایفیشنسی بڑھا لیں اور اس کو کنزرو کریں انرجی کو، جو جدید ترین طریقے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہے، مگر اس کے ساتھ ہی خبر میں ایک اور بھی دیکھ رہا تھا، ابھی یہ جو ریسیویبلز ہیں ہم نے تقریباً 325 ارب روپے پرائیویٹ کمپنیز نے ڈسکوز یعنی جو آپ کی یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے دینے ہیں، اور 120 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے انہوں نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے جو آپ کی ایفیشنسی پہ فرق پڑتا ہے، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے۔ اسی کا میں آج دیکھ رہا تھا کہ آپ کا جو ہے اس دفعہ بڑھ گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک واحد یہ یوں لگتا ہے کہ اب ہمارے ڈیفنس بجٹ سے بھی اس کا بڑھ گیا ہے بجلی کا، اور پھر اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی آنے والی، ہمیں بتا دیا ہے کہ گیس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں ادھر۔ تو یہ، اور پھر میں اس کے ساتھ اس لیے بھی جوڑ دیتا ہوں آج کی جو آپ کی پہلی خبر تھی کہ بڑی اچھی طرح علم ہے پی ٹی آئی کو کہ اس سارے اکنامک کنڈیشن میں اس ساری جو ایک سیٹ اپ ہے اس میں قیمت بڑھنی ہے اور اس پہ وہ کھیلیں گے، تو لہذا اگر یہ اس کو ٹھیک کر سکیں تو میرے خیال میں کلاس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، کبھی کرائے کے بجلی گھر ہم لیتے ہیں، کبھی کرائے کے انجن لیتے ہیں، اور اب کرائے کے جہاز، کیا معاملہ ہے ہمارا؟ اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا۔
شازیہ جو ہم کبھی مذاق میں بات کہتے تھے ہمارے کہ چھوڑیں جی پاکستان بہتر ہے، کبھی آپ امریکہ کو کرائے پہ دے دیں، کبھی چائنا کو دے دیں، یہ ہم آپس میں بیٹھے گوسپس کرتے تھے اور یہ گفتگو ہوتی تھی کہ پاکستان سے اس کے مسائل حل ہونے والا نہیں ہے، سو بہتر ہے کہ کسی اور کو کرائے پہ دے دیں۔ وہ ہمارے سیاستدانوں نے اپنا کرتب کر کے ملک کو اس سٹیج پہ لے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم تقریباً اب ہر شے کرائے پہ آنے لگ گئی ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کمیشن زیادہ ملتا ہے، مال پانی زیادہ ہے، ان پارٹی سے کوئی گفت و شنید پتہ نہیں کس طرح کی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے جیسے کہا یہاں پہ راجہ یہ پرویز اشرف صاحب ہے جن کا راجہ رینٹل کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا 180 ارب روپے کا سکینڈل آیا، وہ کرائے کے بجلی گھر لا رہے تھے۔ ابھی یہ سعد رفیق صاحب ہیں، کوریا نے اپنے ڈمپ کر دیے ہیں، وہ بجلی پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے بجلی کے وہاں پہ ریلوے انجن چلانا شروع کر دیا، اسکریپ تھا ان کا وہ ہم لیز پہ لے کے آ رہے ہیں، اور ہمارے ان کا NLC وغیرہ پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیل کی تھی، ریلوے کو ٹرانسفر کر دیا کہ اب آپ اس کا بلڈن اٹھائیں، وہ اسکریپ آ رہا ہے پاکستان میں ریلوے انجن کا۔ اب نیا ایک طریقہ واردات اختیار کیا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک میٹنگ پریزائڈ اوور کی ہے جس کے میرے پاس ڈاکومنٹس اگر وہ چاہیں تو اس کو چیلنج کر کے دکھائیں۔ اس میں PIA پہ گفتگو ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ PIA کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ ایک طرف IMF سے سیٹ کر کے آئے ہیں کہ ہم PIA کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں ذرا، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈیڈ لائن طے ہو گیا، 26% شیئرز اس کے لے آف ہو رہے ہیں، اور اس کا ابھی سے جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی لوگوں کو یہ PIA ملنے والی ہے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے ایک اجلاس بلایا، اجلاس میں ایجنڈا یہ تھا کہ PIA کے لیے نئے لیز کے جہاز لینے ہیں۔ اس سے پہلے محمد علی گردیزی صاحب ہیں جو سول ایویشن کے چیئرمین ہیں، ان سے کہا گیا کہ ایک آپ میٹنگ کریں، انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا 10 نئے جہاز لینے ہم نے، اس کی پرپوزل بنا کے وہ بھیجی گئی وہاں پہ ان کے اسحاق ڈار صاحب کے پاس۔ ان 10 جہازوں کی جو لیز پہ لینے تھے، جو 5 انہوں نے کہا 5 لے لیتے ہیں، 10 کے پیسے نہیں ہیں، وہ $30 ملین ہے، 3 ارب روپے سے زیادہ کے انہوں نے جہاز لیز پہ لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے اگینسٹ جو انشورنس ہونی ہے، انہوں نے کہا جو لیز پہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا سرکار آپ کو ہم لیز پہ دیں، پاکستان کی کریڈیبلٹی تو زیرو ہے، کل کو آپ ان جہازوں کو حشر کر کے بھیجیں گے، لہٰذا ہمیں $65 ملین جو ہے ڈبل اس کو کر کے اس کے میں گارنٹیز حکومت پاکستان دے۔ $30 ملین کے جہاز ہوں گے لیز پہ، اور $35 ملین کی جو ہے وہ کہتے ہیں گارنٹی دیں ہمیں۔ اور صاحب یہ بتائیے اگر یہ پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو یہ سارے کی ساری لیز اور یہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی اور سرکار پاکستان جو ہے اس کے پیسے دے گی لیز کے؟ نہیں قاضی صاحب آپ کا ماشاءاللہ کیا تجربہ کہتے ہیں کہ یہ لیز کا کون دے گا؟ پھر جب ہم گارنٹیز دے رہے ہیں، جب وزارت خزانہ سے گارنٹیز لی جا رہی ہے، $30 ملین ہم دے رہے ہیں، ابھی تو نہیں ہوا نا، ابھی تو آپ نے پرائیویٹائز نہیں کیا، یہ $30 ملین ہماری جیب سے جا رہا ہے۔ اس ملک میں جو حشر کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز انہوں نے یہاں پہ یہ سیل پہ لگا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا اپوزیشن بالکل بلائنڈ ہے، اگر آپ اس پہ جائیں پیپلز پارٹی پہ جائیں، آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں کچھ ریز کریں گے، کیسے ریز کریں؟ پیپلز پارٹی نے جتنا ظلم کیا ہے اس کے ساتھ، مطلب بہت سارے اداروں کے ساتھ کیا ہے۔ ایک بندے کو لے کے آئے، آصف علی زرداری صاحب کے بڑے قریبی تھے، کرونی تھے، ان کو $50,000 جب PIA 100 ارب روپے کے زیادہ لاس میں جا رہی تھی، $50,000 پر منتھ، اور ٹیکس فری دبئی میں پیمنٹ ہوتی تھی، اور وہ مصروف صرف زرداری صاحب کو جواب دے تھے۔ اس طرح تو اس ملک کو لوٹا گیا ہے، اس طرح ان کا کام کیا گیا ہے۔ سو میری بڑی ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ PIA کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ بیگیج ہم سے نہیں لفٹ ہوتا، تو پھر نئے جہاز لیز پہ اگلے آنے والے مالک کو کیوں لے کے دے رہے ہیں؟ ہماری جیبوں سے پیسہ کیوں جا رہا ہے؟ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا PTI کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہیں، کچھ ہیں بھی تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ سو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ریئل اپوزیشن ہو رہی ہے، کوئی ریئل کام ہو رہا ہے، کچھ اس پہ کوئی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کوئی جائے نا آج قومی اسمبلی میں پوچھے، ان سے یہ طریقہ التوا پیش کرے کہ حضور یہ کیسے آپ $30 ملین کے نئے لیز پہ کرائے پہ جہاز لے رہے ہیں جو آپ نے واپس کرنے ہیں، تو جو اور پھر اس کو پرائیویٹائز بھی کرنا ہے۔ پھر جو ہم قرض لیتے ہیں وہ اسی طرح نکل جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز کرائے پہ لے لیتے ہیں، کبھی کچھ کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ اب شاہجہ جو بات قاضی صاحب روتے رہتے ہیں اور میں ان سے بعض دفعہ ہماری بحث بھی ہو جاتی ہے، بات تو قاضی صاحب ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیلی، کہ ابھی آپ $55 کروڑ لے کے آ رہے ہیں IMF سے، بڑا ہمیں فخر کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فارن ریزرو $4 ارب کے ہو گئے، پھر ادھار پہ قرضے پہ آپ کس طرح کے فارن ریزرو ڈیولپ کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے پاس تو ہے کچھ نہیں، وہ پیسہ آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایک سائڈ سے قرضہ لے رہے ہیں، دوسری سائڈ سے نکل رہا ہے، لیز پہ آ رہے ہیں جہاز، اب آپ کے آ رہے ہیں لیز پہ بجلی گھر، لیز پہ ریلوے انجن، اب لیز پہ جہاز، یہ پورا ملک لیز پہ دے دیں میرا خیال ہے۔ اللہ حافظ، آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں قاضی صاحب سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں کی، جن کی آج 13ویں برسی جو ہے وہ منائی جائے گی، صرف پاکستان میں ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی آج بھی جو ان کے گانے ہیں وہ کانوں میں رس گھولتے ہیں، اور ان کا جو نام ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ رہے گا۔ آپ کی تو ملاقات بھی ہو چکی ہے، کچھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ وہ لمحات؟
ایک دفعہ بات ہوئی تھی, ایک دفعہ ٹیلی فون پہ لمبی بات ہوئی تھی, ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی. تب ایک ایشو چل رہا تھا ماسٹر عبداللہ کے ساتھ ان کا نا, ان کی آپس میں تھی بھی بہت آپس میں یعنی ایک دوسرے سے, اور دوسرا کبھی کبھی کچھ نہ کچھ چشمہ بھی ہو جاتی تھی. تو بڑی وہ ڈیسنٹ اور ڈیول پرسنالٹی تھی. اداکاری میں بھی انہوں نے اپنا بہت منوایا اور گائیکی. لیکن مجھے افسوس ایک بات کا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ کوئی یہاں میوزیم بنتا جس طرح وہ یہاں گلبرگ میں رہتی تھی, اور پلازا اتنا بڑا پلازا بن گیا. لیکن اگر میں امریکہ اور یورپ میں دیکھتا ہوں جہاں اس طرح کے بڑے لوگ ان کی جو نجی املاک ہوتی ہیں اس کو ریاست جو ہے اور زیادہ بہتر انداز میں رکھ چھوڑتی ہے, کیونکہ یہ لوگ تو کبھی کبھی دنیا میں آتے ہیں. مگر یہاں کیا ہے کہ یہاں ہمیں جو تھوڑی سی جگہ ملتی ہے ہم پلازا بنا کے اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں اس کی تو 2 بلڈنگیں اوپر ٹھیک نہیں تھی, اوپر سے آپ گرا دو. تو یہ سلسلہ ہے. مگر بہرحال وہ ایک نابغہ روزگار خاتون تھیں, اور ان کو جب تک یہ فیوریٹ سانگ ہو آپ کا؟ میں تو یہ سب ہی ہمارے ان کے فیوریٹ تھے. کلاسرا صاحب سے پوچھتے ہیں. صاحب آپ نے سنا ہے ملکہ کو, ملکہ ترنم نور جہاں کو؟ یہ شازیہ آپ نے کیسی بات کر دی, میرا تو صدمے سے برا حال ہے. آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ویورز کو کہ میں اتنا نلائق, اتنا ثابت کرنے والی کیا بات ہے؟ ملکہ کو آپ نے سنا ہے نہیں سنا؟ ملکہ کو سنے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ شوق آ گیا. پورے ایک عید نے سنا ہے. مطلب ملکہ بس یہ پروگرام کو جاتے جاتے شازیہ نے اچھا خاصا شوق دے دیا مجھے. شوق سے کیا سنا ہے ان کے؟ آپ کے فیوریٹ گانے کون سے ہیں وہ کچھ شیئر کریں نا. وہ فیوریٹ مطلب ملکہ کے اب ان کے سارے اچھے گانے انہوں نے گئے ہیں, جو اور پرٹیکولر گولڈن ایج کے جو ان کے گانے آخری دنوں میں مطلب لاسٹ جو ان کا فیز ہے, مجھے ذاتی طور پر وہ مجھے پسند نہیں ہے. جو پنجابی کے کچھ انہوں نے فلموں کے لیے کچھ گانے گئے, اتنی بڑے ایک نام کو اس طرح کے گانے میرا خیال ہے نہیں گانے چاہیے تھے. خود بھی ان کو شاید اس بات کا احساس تھا, لیکن ادروائز ان کی بڑی ایک شاندار لائف. اور ان پہ آئی وش کہ آج خالد حسن زندہ ہوتے. خالد حسن ہمارے انگلش جرنلزم کا بڑا نام تھے. انہوں نے جو ان پہ پروفائل لکھا تھا خالد حسن نے, اور واشنگٹن میں تھے وہ ڈیلی ٹائمز کے ساتھ, آخری دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بڑا مس کرتے ہیں خالد حسن کو. انہوں نے جو ملکہ ترنم پہ پروفائل لکھا ہے نا, میرا خیال ون آف دا بیسٹ ون. آئی وش کہ پاکستان میں کتنے لوگوں نے خالد حسن کے اس کو پڑھا, اور اس کو بعد میں ترجمہ کیا تھا میرا خیال راجہ انور صاحب نے کیا تھا, جو بڑے مشہور ہمارے دانشور بھی ہیں, جرنلسٹ ہیں, کالم نگار ہیں, ہمارے اخبار کے لیے کالم بھی لکھتے ہیں راجہ انور. انہوں نے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا. سو جو ملکہ کے اگر کوئی ایڈمائررز ہیں جو کہ بہت ہیں, ان کو خالد حسن کا وہ پروفائل پڑھنا چاہیے جو انہوں نے بھٹو صاحب پہ لکھا اور ملکہ ترنم پہ بھی لکھا. وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ کہ ملکہ ترنم کیا چیز تھی. وہ خالد حسن سے بہتر ان کو کوئی سم اپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور بہت شکریہ کلاس صاحب. لیکن جاتے جاتے ہم ملکہ ترنم نور جہاں کا ایک بہت ہی خوبصورت سا گانا گائے گی دنیا گیت میرے یہ آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اور پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@duniatv.tv پر. اللہ حافظ.